أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ الرعد آیت نمبر 3، 4 اور 5 کا اس وقت مطالعہ کریں گے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے پھیلایا ہے اس زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور گاڑ دیے ہیں اس میں پہاڑوں کے کھوٹے، یعنی اس میں پہاڑ بھی بنا دیے، وَأَنْهَارًا، اور دریا بہا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو رہا ہے. اس سے پہلی والی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ان سہاروں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، یا ان سہاروں کے ساتھ جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی، یعنی ایسے ستون جو تمہیں نظر نہیں آتے. ستون تو ہے، سہارا تو ہے، وہی جو میں نے اس بھی کہا تھا کشش جو آپسی ہے، اس کشش کی بنا پہ یہ معلق ہیں. ان آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات کس قدر طاقت کی مالک ہوگی. اب اجرام فلکی سے اس زمین کی طرف اب ہماری توجہ مبذول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صرف وہی نہیں جس نے آسمان بلند کیے، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سیارے، ان کو تخلیق کیا، ان کو بنایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب زمین کو دیکھو کہ زمین کو بھی اس نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ بھی گاڑ دیے اور اس میں دریا بھی بہا دیے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں اس نے جوڑے بنائے. آج تو اب سائنس یہاں تک پہنچی، وہ مانتی ہے اب کی جو ہے پیڑ پودے جو ہیں ان میں بھی نر اور مادہ ہے، لیکن یہ 1450 سال پہلی یہ نازل شدہ کتاب، اس میں ذکر ہے کہ جتنے بھی یہ پیڑ پودے ہیں یہ نر اور مادہ ان کے بھی جوڑے ہیں. فرمایا ان میں جوڑے پیدا فرمائے. اور پھر یغشی اللیل النہار، اور وہی ہے اللہ ہی ہے جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، جو رات کو ڈھانپ دیتا ہے. یغشی ہوتا ہے چھا جانا، یعنی ڈھانپ دینا، رات کو دن پر وہ ڈھانپ دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل سے کام لینے والوں کے لیے ان سب چیزوں میں بے شمار نشانیاں ہیں. آسمانوں کو دیکھو، اجرام فلکی کو دیکھو، یا پھر زمین کی طرف دیکھو اور زمین کے اس نظام کی طرف دیکھو، کیسی یہ زمین بنائی گئی ہے، کس طرح سے اس میں پہاڑ گاڑ دیے گئے. والجبال اوتادا، یعنی پہاڑ جو ہیں میخوں کا کام اس میں کرتے ہیں، کہیں یہ زمین ڈھلک نہ جائے اس لیے ان پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا ہے. پھر فرمایا وفی الارض قطع متجاورات، اب اتنا ہی نہیں، زمین کے ساتھ ساتھ دیکھو زمین میں خطے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ متجاورات، پاس پاس ہیں، متصل ہیں، یعنی ملے ہوئے خطے ہیں. وجنات من اعناب، انگور کے باغ ہیں. وزرع، کھیتی ہے. ونخیل، کھجور کے درخت ہیں، کھجور کے باغات ہیں. سنوان وغیر سنوان، دوہرے بھی اور اکہرے بھی. دوہرے اکہرے مراد کیا ہے کہ جڑ ایک ہو، اوپر سے 2 شاخیں اس کی، جو کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ
جڑ بھی ایک ہے اور تنا بھی ایک ہی اوپر تک، لیکن کچھ میں جو ہوتے ہیں وہ دو شاخیں ہوتی ہیں، جڑواں ہوتے ہیں وہ۔ یسقا بماء واحد، اور ان کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی قسم کے پانی سے، مگر ہوتا کیا ہے؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، لیکن ہم نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پر فی الأکل، ذائقے میں، یعنی الگ الگ پیڑ ہونا تو درکنار، ایک ہی جڑ ہے، ایک ہی جڑ سے دو شاخیں بنی ہیں لیکن ان میں الگ الگ ٹیسٹ، الگ الگ ذائقہ، حالانکہ پانی ایک ہی ہے۔ اور پھر یہ پاس پاس والے خطے بھی ہیں، ایک جگہ ایک قسم کے پھل بنیں گے، دوسری جگہ دوسری قسم کے پھل بنیں گے۔ جموں میں اگر آم بنتا ہے، کہیں آپ کو سیب بنتا دکھائی نہیں دے گا، لیکن کشمیر میں آپ دیکھیں گے وہاں سیب ہوں گے، وہاں آم کے پیڑ آپ کو نہیں ملیں گے، زمین ایک جیسی آپ کو دکھے گی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کہاں کیا بنے، اور پھر پھلوں میں بھی الگ الگ ذائقہ، ایک ہی قسم کا ذائقہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے کہ زمین بھی ایک ہی ہوتی ہے، اس میں پانی بھی بارش کا وہی جاتا ہے، لیکن یہ پھل جو ہے، ان میں پھل میں الگ الگ ذائقے، الگ الگ ان کا ٹیسٹ ہے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وہ ہر جگہ یہ فرمایا، آسمانوں اور زمین کی خلقت پر، تخلیق پر آپ غور و فکر کریں گے تو وہی کریں گے جو عقل سے کام لیں گے۔ جو عقل سے کام لیں گے وہ اللہ کو پہچان لیں گے، اللہ کی قدرت کو وہ جان لیں گے، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہوگی۔ جو ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کریں گے، ان کی آنکھیں وہی آنکھیں جیسے گھوڑے گدھے کی آنکھیں ہوں گی، ان کے کان بھی ایسے ہوں گے جیسے گھوڑے گدھے کے کان ہوتے ہیں۔ اب فرمایا وَإِن تَعْجَبْ، اب اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب اس بات پر نہیں جو کہتے تھے کہ مردوں کو کیسا زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ کا، تعجب اس بات پر نہیں کرنا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں، بلکہ تعجب کے قابل یہ بات ہے ان کا یہ کہنا، ان کا قول، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہماری دوبارہ تخلیق کی جائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ان کا کہنا تھا، جس طرح سورہ یاسین کے اس آخری رکوع میں بھی آپ نے وہ دیکھا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ وہ آس بن وائل ایک شخص تھا، وہ بتھا جاتا ہے، مکہ میں جو بتھا ایک مقام ہے، وہاں سے ایک ہڈی لاتا ہے، اس کو بالکل پیستا ہے، چورا چورا کرتا ہے، اس کو ریزہ ریزہ کرتا ہے، اور ہاتھ میں وہ اس کا پاؤڈر لاتا ہے اور حضور کے سامنے لاتا ہے، کہتا ہے کیا اس کو اب دوبارہ ملائے گا اللہ تعالیٰ اور دوبارہ اس کو انسان بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ تو یہاں وہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ تعجب کے قابل یہ بات نہیں ان کا، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کیسے زندہ ہوگا بھائی، مردے کو کیسا زندہ کیا جائے گا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ بات کیسے یہ کرتے ہیں، یہ کس قسم کی بات کرتے ہیں، ان کا یہ قول تعجب کے قابل ہے۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جن نے کفر کیا ہے، بربہم، اپنے رب کا، وہ یہ اپنے رب کا انہیں انکار کیا ہے، حالانکہ وہ رب کو ماننے والے تھے، تو کیسے انہیں انکار کیا؟ جب وہ یہ کہنے لگے کہ یہ زندہ کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، گویا انہوں نے اللہ کی طاقت کا، قدرت کا انکار کیا، تو یہی اللہ کا انکار ہے۔ ہم میں بھی کوئی شخص جب اس قسم کی بات کرے گا کہ بھائی کیسے زندہ ہوگا، کہاں ہوگا وہ آخرت، بھائی کس نے دیکھی وہ آخرت، کہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، تو اگر وہ اللہ کا انکار زبان سے نہ بھی کرے لیکن وہ اللہ کا انکار ہی ہے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، اگرچہ وہ زبان سے کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن نے اللہ کا انکار کیا، جن نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہیں، یعنی یہ قیدی ہیں،
کس کے قیدی ہیں یہ؟ جو اپنے باپ دادا کی یہ اندھی تقلید کرتے ہیں اس کے قیدی ہیں یہ، رسم و رواج کے یہ قیدی ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے یہ قیدی ہیں، جو ان کو دل کہتا ہے وہی مانتے ہیں، گویا اسی چیز کے یہ قیدی ہیں، جو ان کا معاشرہ کہتا ہے، ان کے باپ دادا کہتے ہیں، ان کے پڑوسی کہتے ہیں، بس اسی بات کو یہ مان کر آگے چلتے ہیں، یہ قیدی ہیں۔ فرمایا اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں طوق ہیں، یہ قیدی ہیں، یہ اسیر ہیں۔ واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ آگ والے لوگ ہیں، یہی جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے بنیں، عقل سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ پر غور کریں کہ کس طرح سے یہ زمین معلق ہے اس فضائے بسیط میں، اور برابر آپ نے اس جو دکھایا گیا ہے راستہ سے، اس راستے پہ رواں دواں ہے، ساری کہکشائیں رواں دواں ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، آپس میں ٹکراتی نہیں ہے، کبھی بھی ان کا آپس میں اس قسم کا نہیں ہوا، حادثہ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو ان کو راستہ بتاتی ہے اور چلاتی ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کر رہا ہے امر کی۔ پہلی والی آیت میں ہم نے پڑھا، گویا وہ کہیں ان کو تخلیق کر کے سو نہیں گیا نعوذ باللہ، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے، چلا رہا ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس اللہ کی طاقت کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، ان لوگوں نے قدر ہی نہیں جانی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ لہذا ہمیں بھی اس کو جاننے کی کوشش، ہم نے بھی وہ قدر نہیں جانی، ہم بھی اللہ کو ابھی پہچاننے میں کامیاب نہیں ہوئے، ہم بھی ابھی ببانگ دہل اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم بھی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہیں۔ لہذا ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ آیات اسی لیے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعارف ہو جائے، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے نور سے ہماری دلوں کو منور فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى وربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔